أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق اللہ العظیم۔ کل الحمدللہ ہماری سورہ زاریات مکمل ہو گئی تھی۔ آج سورۃ الطور سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ طور یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو عام طور سے مکی صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی قیامت کا منظر بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا۔ قیامت کا منظر اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک انوکھے انداز سے بیان کیا ہے۔ جب آدمی صورت کو پڑھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر ہوا، ان کے کچھ رشتہ دار بدر میں جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا ان میں تھے، تو یہ قیدیوں کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے مکہ سے آئے کہ قیدیوں کو چھڑایا جائے، کچھ لے دے کر یا کسی طریقے سے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ تو جس وقت یہ پہنچے اتفاق سے مغرب کی نماز کا ٹائم تھا۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو مسجد نبوی کے میں باہر کھڑا تھا، اندر نماز ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں آپ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس انداز سے اس سورت کو پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما له من دافع، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، دور نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے میرا دل پھٹا جا رہا تھا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ابھی عذاب آ جائے گا، بس ایک سیکنڈ میں عذاب آنے والا ہے۔ کہا فوراً میں اسی وقت مسلمان ہو گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے کہ میری رعیت میں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ آج کے حکمراں تو دن کو بھی نہیں جاگتے ہیں، لیکن ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ فرماتے تھے کہ رات کو جب سوتا ہوں خیال آتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھوکا رہ گیا تو کل قیامت کے دن مجھے پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر تو کھانا کھا کے سویا تھا اور وہ کتا بھوکا رہ گیا تھا، اس کی فکر کیوں نہیں کی؟ اس لیے رات کو گشت لگاتے تھے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اسی طریقے سے خلافت راشدہ کی جو کتابیں ہیں سیر الصحابہ، اس میں واقعات ان کے لکھے ہوئے ہیں گشت کے۔ ایک رات گشت کر رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، چل رہے ہیں، تو ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں کا یہ حال تھا۔ معالم العرفان ایک کتاب ہے اصول تفسیر کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کے گھروں کی یہ حالت ہوتی تھی سحری کے وقت میں، تہجد کے ٹائم میں، کہ ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز ایسے آ رہی ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہے تو آواز آتی ہے، اس طرح ان کے گھروں کے باہر آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ ایک آدھ آدمی کھڑا ہے، نہیں، بلکہ سارے گھر کے لوگ کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، تبھی تو وہ بنبناہٹ کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ ان کی حالت ہوتی تھی۔ تو رات کو گشت کر رہے ہیں، صبح کے وقت میں گویا تہجد کا ٹائم ہے، تو دیکھا کہ ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، رک گئے وہاں پر، تو دیکھا کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ طور پڑھ رہا ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ جب پڑھنے والا یہاں تک پہنچا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ گھوڑے سے گرنے کے قریب ہو گئے تھے۔
جو خادم ساتھ میں تھا اس نے مشکل سے نیچے اتارا، اور نیچے اتارتے ہی دیوار کے ساتھ، اسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد خادم نے مشکل سے اٹھایا اور گھر تک پہنچایا۔ 1 مہینے تک صحت خراب رہی۔ اتنا اثر ہوا اس آیت کریمہ کا کہ 1 مہینے تک صحت خراب ہوئی۔ آج ہم قرآن کو ذوق اور شوق کے ساتھ نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے، پوری رات اسی میں گزار دی۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے، آپ کو اپنی امت کا خیال آ گیا، اپنی گناہگار امت کا خیال آ گیا، تو آپ ایسے جو ہے پڑھنے لگے، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فانہم عبادک، تو تیرے یہ بندے ہیں، تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے عذاب، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک رات یہ آیت زبان پہ چڑھ گئی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج میرے نیک بندوں سے، میرے بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت پڑھنے لگے، رات اسی کے پڑھنے میں گزار دی۔ بعض آیات قرآن پاک کے اندر ایسی ہے کہ پڑھتے ہوئے آدمی کو اتنا اس کا اثر ہوتا ہے کہ پھر جی چاہتا ہے آدمی بار بار اس کو پڑھے۔ اس کو کرنا چاہیے، ایسے بار بار اس آیت کو پڑھنا چاہیے، یہی سنت، یہی طریقہ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں سورہ طور میں، وَالطُّورِ، قسم ہے طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی، وَكِتَابٍ، اور کتاب کی، مَّسْطُورٍ، جو لکھی ہوئی ہے، فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، کھلے ہوئے کاغذ میں، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور قسم ہے آباد گھر کی، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے بلند و بالا چھت کی، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور قسم ہے بھڑکا دیے ہوئے، دہکا دیے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب، ان بے شک عذاب ربک، تیرے رب کا عذاب، لواقع، واقع ہونے والا ہے، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے کوئی، من دافع، ہٹانے والا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند چیزوں کی قسم کھائی، طور پہاڑ کی قسم کھائی اس کی عظمت کی وجہ سے۔ طور پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ اس پہاڑ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کتاب کی قسم کھائی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے، جو ہمارے نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ نامہ اعمال ہے۔ قیامت کے دن وہ ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ دائیں ہاتھ والا خوش و خرم ہوگا اور بائیں ہاتھ والا پچھتا رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں دائیں والوں میں شامل فرمائے۔ اور کہہ دیا جائے گا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ چپکا دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے، يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جس کو وہ پائے گا، جس سے ملاقات کرے گا، اس حال میں کہ وہ کتاب کھلی ہوئی ہوگی، سب کچھ جو اس نے کیا ہوگا اس کے اندر درج ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھتا جا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھتا جا، اپنے رزلٹ کو دیکھتا جا، اور پھر خود ہی حساب کر لے کہ اب تیرا ٹھکانہ کیا بننے والا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، تجھے خود اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ میرا فیصلہ کرنے کا انتظار بھی نہیں ہے، بس تو پڑھتا جا اور خود ہی فیصلہ کرتا جا۔ اسی کتاب کی نامہ اعمال کی اللہ قسم کھا رہے ہیں
کہ لوگوں اپنے نامہ اعمال کو یاد رکھنا، تمہارا پورا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، تمہیں آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ تم کسی کی نگرانی میں ہو اور ایک ایک بات تمہاری درج کی جا رہی ہے۔ اور آج کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پین کے برابر ایک آدمی نے کیمرہ لگایا ہوا ہوتا ہے، ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے، فوراً پوری بات کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اس کی پوری پکچر تیار ہو جاتی ہے، پوری فلم تیار ہو جاتی ہے، جب چاہو اس کو کھول کر دیکھ لو، سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب انسان کی بنائی ہوئی یہ چیز جو ہے اس کے اندر ہماری نقل و حرکت محفوظ ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ کا اتنا بڑا نظام ہے، اللہ اس پر قادر مطلق نہیں ہے کہ وہ ہمارے نامہ اعمال کو تیار کر رہا ہے؟ وہ ضرور تیار کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کتاب کی قسم کھا کے کہ نامہ اعمال کو یاد رکھنا، جو لکھا جا رہا ہے فی رق منشور، کھلے کاغذ میں، بالکل وہ کھلا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا، یلقاہ منشورا، اس سے آدمی مل لے گا اس حال میں کہ وہ نامہ اعمال، وہ کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہوگی۔ فی رق منشور، رقن کے معنی آتے ہیں پتلی کھال، جس کو صاف کر کے بال وغیرہ اتار کے بالکل باریک کھال جو ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کاغذ نہیں ہوتا تھا تو کھال کو صاف کر کے باریک کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، کوئی خط ہو وہ بھی، یا کوئی کتاب ہو، کوئی چیز ہو، اس کو اس پہ لکھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کا بھی بہت بڑا حصہ کھال پر لکھا گیا تھا۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، بیت المعمور۔ بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر اللہ کا ایک گھر ہے۔ جس طریقے سے اس زمین پر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اسی طریقے سے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے اس گھر کو دیکھا اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو گئے دوبارہ ان کا اب قیامت تک نمبر نہیں آئے گا داخل ہونے کا۔ اتنی بڑی تعداد میں ہے فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ہے بیت المعمور، آباد گھر۔ بعض حضرات نے کہا اس سے بیت اللہ مراد ہے، کعبۃ اللہ مراد ہے، تو کعبۃ اللہ اور بیت اللہ جو ہے یہ بھی آباد گھر ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے آس پاس میں عبادت کر رہا ہے، اس کا طواف کر رہا ہے، یا اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ آباد گھر ہے۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی۔ بلند چھت سے مراد عرش اعظم ہے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، عرش اعظم، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بھڑکائے ہوئے سمندر کی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، دہکا دیا جائے گا، آگ کی شکل دے دی جائے گی۔ اس زمین کے اوپر 71 حصے، 100 میں سے 71 حصے جو ہے وہ سمندر ہے، اور 29 حصے جو ہے وہ یہ باقی خشکی کا حصہ ہے۔ تو اتنے بڑے جو یہ سمندر ہے، ان سمندروں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھڑکا دیں گے، آگ کی شکل دے دیں گے، آگ جلنا ان میں شروع ہو جائے گی، یہ پھٹیں گے اور ان میں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ آج ان میں پانی ہے، لیکن اس پانی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کا مادہ، پیٹرول یا اس طرح کی کوئی چیز رکھی ہے، اور قیامت کے دن ان کو بھڑکا دیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ والبحر المسجور، قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ کہ سمندروں کے بھڑکنے کی اور ان کے دہکنے کی بات کو بھی یاد رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا سب سے پہلے قسم ہے طور کی، دوسرے نمبر پر کتاب کی، تیسرے نمبر پر بیت المعمور کی، چوتھے نمبر پر سقف المرفوع کی، 5ویں نمبر پر والبحر المسجور کی۔ یہ 5 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع، واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ عذاب کب واقع ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا، یوم، جس دن
تمورو تھر تھرائے گا، السماء آسمان، مورا تھر تھرانا، یعنی آسمان جو ہے یہ آسمان تھر تھرانے لگے گا۔ یہ آسمان جو اس وقت ساکت ہے، خاموش ہے، کوئی دراڑ، کوئی پھٹن، کوئی شگاف اس کے اندر نہیں ہے، یہ تھر تھر کانپنے لگے گا، اور پہلے تھر تھرائے گا، اس کے بعد پھر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور یہ جو فلک شگاف پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ سارے پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ٹوٹ کر یہ ریت کے ذرات کی طرح ہو جائیں گے، اور بالکل اس طرح ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے، جس طریقے سے دھنی ہوئی روئی جو ہے وہ اڑتی ہے، اس طریقے سے پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، سیرن چلنا، یہ مفعول مطلق ہے جو بات کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اچھی طرح چلنے لگ جائیں گے۔ پیچھے ترجمہ کریں گے، اور آسمان اچھی طرح تھر تھرانے لگے گا، پہاڑ اچھی طرح چلنے لگ جائیں گے۔ فَوَيْلٌ، تو ہلاکت ہوگی، یومئذ، اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے، جو قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کی کتاب کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کو جھٹلانے والے، پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلانے والے ہیں، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی۔ ایک جھٹلانا ہے زبان سے تکذیب کرنا، اور ایک ہے عملی طور پر جھٹلانا۔ عملی طور پر جھٹلانا، قیامت کے دن کو عملی طور پر جھٹلانا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے، زبان سے اگرچہ وہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر وہ اس کا انکار کر رہا ہے، قیامت کے وقوع کا گویا انکار کر رہا ہے، اسے یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، اور اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، تو وہ کیا میٹھی نیند سوئے گا؟ اسے نیند آئے گی؟ وہ نماز چھوڑے گا؟ وہ جھوٹ بولے گا؟ وہ کسی کا حق دبائے گا؟ وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ نہیں، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ آج جو ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا یقین ہمیں نہیں ہے، ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ، تو ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، لِلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ۔ کون ہیں جھٹلانے والے؟ الذین، جو، ہم فی خوض، جو بیہودہ باتوں میں، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ یہاں ترجمہ کریں گے جو بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو انسان کو اللہ سے اور آخرت سے غافل کر دے، وہ بیہودہ ہے، وہ بیہودہ چیز کے اندر آتی ہے، بیہودہ بات کے اندر، بیہودہ عمل کے اندر وہ کام آتا ہے کہ جو آدمی کو آخرت سے اور اللہ سے غافل کر دے۔ قیامت کے دن جب مجرموں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جنت میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، تو جنتی لوگ مجرموں کو دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے ما یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی بات وہ یہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نک من المصلین، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو نہیں کھلاتے تھے۔ ولم نک نطعم، لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بیہودہ بات کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ باتوں میں لگے رہتے تھے، گپ شپ لگانے میں لگے رہتے تھے، اپنے وقت کو ضائع کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آج ہمیں جہنم میں جانا پڑا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے بیہودگی کی باتوں میں، بیہودگی کے کاموں میں پڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو بیہودہ باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون الی نار جہنم دعا۔ بعض آیات قرآن پاک کی ایسی ہیں کہ پڑھتے ہی ان کا ترجمہ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، ایک آدمی کو، عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں کوئی زبردست بات بتائی جا رہی ہے، پڑھنے میں بھی ویسے ہی انداز اس کا ہوتا ہے جیسا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ یوم یدعون، یوم، جس دن، یدعون، انہیں دھکے دے دیے جائیں گے،
اس لفظ کے پڑھنے میں بھی ذرا دھکا لگتا ہے، یدعون، پڑھنے میں دھکا سا لگتا ہے زبان پر، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس دن ان کو دھکا دے دیا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکا دیا جانا، یعنی ان کو زبردست طریقے سے دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ جانا نہیں چاہیں گے جہنم کی طرف، کیوں نہیں جانا چاہیں گے؟ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دور ہی سے وہ جہنم کے چیخنے چلانے کی، اس کے دہکنے کی آواز کو سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، وہ دہک رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، آواز لگا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے ابھی یہ غصے سے پھٹ جائے گی، غصے میں آ رہی ہوگی جہنم، نافرمانوں کو دیکھ کر اور غصے میں آ رہی ہوگی۔ اس وقت میں کون وہاں جانا چاہے گا؟ یہ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکے دے کے آگے، دھکے دے کے دھکیل رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون، مجرموں کو پہچانا جائے گا، بسیماہم، ان کے چہروں سے ہی ان کو پہچان لیا جائے گا قیامت کے دن، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور پیروں سے پکڑا جائے گا، ادھر سے پیشانی کے بالوں کو، ادھر سے پیروں کو پکڑا جائے گا اور باندھ دیا جائے گا، جھکڑ دیا جائے گا، گول بنا دیا جائے گا، توڑ موڑ کر اس کو، اور پھر دھکا دے کر ایسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یوم یدعون، جس دن ان کو وہ دھکے دیے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکا دیا جانا، یعنی زبردست طریقے سے دھکے دے کر ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور کہا جائے گا ھذہ النار، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا، کہ جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تکذبون، جس آگ کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تمہیں دنیا کے اندر یقین نہیں آتا تھا، تمہاری آنکھوں سے اوجھل تھی، تمہیں یقین نہیں آتا تھا، تمہیں کہا گیا تھا غیب پر ایمان رکھو، نبی نے بتا دیا تمہیں، نبی سیر کر کے آیا ہے، وہ دیکھ کے آیا ہے جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، اور جو دیکھ کر آیا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں آگاہ کر رہا ہے، لیکن تم نے پھر بھی نہیں مانا تھا، اب مزے چکھو۔ ھذہ النار، یہ ہے وہ جہنم، التی کنتم بہا، کہ جس کو تم تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ دنیا کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا تھا، مکہ والے قرآن سنتے تھے، دل پر اثر بھی ہوتا تھا، معجزات دیکھتے تھے، دل پر اثر ہوتا تھا، لیکن پھر یہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کر دیا ہم پر، نہیں مانتے تھے، جادو کر دیا اس نے، جادو کا یہ اثر ہے، یہ قرآن کا اثر نہیں بلکہ یہ جادو کا اثر ہے، اس طریقے سے کہتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ، دنیا میں تم کہتے تھے جادو ہے یہ، اب دیکھو، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں حقیقت سامنے نظر آ رہی ہے؟ افسحر ھذا، تو کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے، حقیقت میں یہ آگ ہے جس کا تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے۔ دنیا میں آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آدمی اس کو سہتا ہے، صبر کرتا ہے، آہستہ آہستہ سہنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے، بعد میں پھر وہ پریشانی اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب آدمی صبر کر لیتا ہے، اچھے حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہاں اللہ فرمائیں گے یہاں اب تمہیں جس عذاب میں، جس تکلیف کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اس سے تمہیں چھٹکارا نہیں ہے، نہ تو تم اس کے عادی بنو گے سہنے کے، اور نہ ہی تمہیں اس سے چھٹکارا ملنے والا ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال ہوگا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھال پک جائے گی،
جل جائے گی تو ہم نئی کھال لگا دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا, ہم دوسری کھال لگا دیں گے لیذوقوا العذاب, تاکہ بار بار وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہم احفظنا سواء علیکم, تم پر برابر ہے صبر کرنا صبر نہ کرنا, دونوں چیزیں تمہارے لیے یہاں برابر ہے. اور یاد رکھو انما تجزون ما کنتم تعملون, ہماری طرف سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا ہے. انما بے شک تجزون تم بدلہ دیے جا رہے ہو ما کنتم تعملون, ان اعمال کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. جو دنیا میں تم نافرمانیاں کر کے آئے ہو, میرے حکموں کو توڑتے تھے, میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑتے تھے, اس میرے حکموں کو توڑنے اور رسول کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے اور تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اب تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تم میں سے کسی کے اوپر کوئی بھی زیادتی اور ظلم یہاں نہیں کیا جا رہا ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو ہم نے تمہارے لیے تیار کیا تھا. ینطق بالحق, یہ بالکل حق بول رہا ہے. جو اس کے اندر اعمال کیے ہیں انہیں کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے. کوئی تم پہ ظلم اور زیادتی نہیں کی جا رہی ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون, بے شک تم کو بدلہ دیا جا رہا ہے تمہارے اعمال کا جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. میرے ایمانی بھائیوں, اس انداز سے اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جیسے بالکل سامنے اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, برے اعمال سے اللہ بچائے, جنتیوں والے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جہنمیوں والے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے. دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائے, آخرت کے دن بھی اللہ عزت عطا فرمائے. دنیا کی ذلت اور رسوائی سے اللہ حفاظت فرمائے, اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.